آیت نمبر 11 میں سورہ حج کی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، عَلَى حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف بالکل کنارے کو کہتا ہے. یہ انحراف اور تحریف یہ ورڈز بھی حرفہ سے ہی نکلے ہیں. تحریف کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایک کنارے کو مڑ جانا، جو چیز ہے اس کو موڑ ہی دینا. جیسے یہود نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی. انحراف کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز سے کنارہ کر جانا، کسی حکم سے کنارہ کر جانا، انحراف کر جانا، اس سے ہٹ جانا. تو یہ روٹ ورڈ جو ہے نا وہ یہی ہے، حرافہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں منافقین کی ویسے بھی بہت سی صفات ہیں، ٹھیک ہے. وہ حدیث مبارکہ جو بہت ہی مشہور ہے زمانہ کہ جس میں 4 صفات ہیں، وہ یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے تو وہ نفاقی ایک قسم ہے. چاہے وہ خواہ وہ نماز پڑھتا ہو یا روزے رکھتا ہو، یہ بھی ہے. اگر کسی مومن میں بھی ہے تو اس میں نفاق ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھواؤ تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو توڑ دے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. یہ تو بہت کامن حدیث ہے نا. لیکن نفاق کی اور بہت سی قسمیں سورہ بقرہ میں وہ جو یہود کا ذکر بار بار آتا ہے تو اس میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے سامنے اور ہوتے تھے، پیچھے اور ہوتے تھے. اپنی زبان کو موڑ موڑ کے چیزیں بدل دیتے تھے. جیسے انظرنا لفظ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ رائنا، ہماری رعایت کیجئے. یہ صحابہ کہتے تھے تو وہ رائنا کہتے تھے کہ گڈریا ہمارا، نعوذ باللہ. مطلب تحقیر. تو یہ منافقت کی اقسام ہے، لیکن یہ مومن میں بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں کسی بھی طرح کسی بھی حکم کی، کسی بھی حدیث کی تحقیر نہیں کرنی. اب اس آیت میں نا دیکھیں، یہ بھی ایک نفاق کی قسم ہے، یہ منافقت کی علامت ہے. لیکن یہاں پہ منافقوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، عام لوگوں کو کیا گیا. وَمِنَ النَّاسِ، کیونکہ یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پر، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر پہنچے اسے فتنہ، آزمائش، انقلبہ، وہ پلٹ جاتا ہے علی وجہہ، اپنے چہرے پر. خسرت دنیا، اس نے نقصان اٹھایا دنیا اور آخرت کا. دونوں کا نقصان اللہ نے کہا ہے اس شخص کو ہوتا ہے. ذالک، یہ ہے، هو الخسران المبین، یہ ہے وہ خسارہ کھلا. اسے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کچھ لوگ مسلمانوں میں بھی دین کی خدمت، دین کے راستے پہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ کنارے کنارے. ذرا سی کھائی آ گئی، ذرا سا وہ کھڈا آ گیا تو ہٹ گئے وہاں سے. ذرا سی قربانی دینی پڑ گئی، ہٹ گئے وہاں سے. ذرا سی مشکل آ گئی، نہیں یہ دین تو ہے ہی نہیں ایسا. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں لوگ مرتد ہو جاتے تھے کہ یہ تو دین جو ہے نعوذ باللہ اس میں نحوست ہے. تو میرے ذہن میں آج یہ آ رہا تھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے بہت سی چیزیں وہ لے کر آتا ہے اس دنیا میں. کیا اس نے کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ بلیسنگ سے نوازتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. اور کبھی کبھی وہ بہت سی مشکلات میں پیدا ہوتا ہے. کچھ بچے یتیم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. کچھ بچے پیدا یتیم ہوتے ہیں، کچھ بچے غربت میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے پیرالائز ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ. اور کچھ بچے، بہت سی ایسے ڈس آرڈرز ہیں. کچھ بچوں کی فیملی کرائسس بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ میں ڈیورس ہو جاتی ہے. بہت سے آپ کہہ لیں کہ مینٹل سٹریس کی ٹائپس ہیں جو بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. یا مطلب بچے نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو سمجھ کے آتی ہے کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہ سب کچھ. ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. تو اس کا صاف صاف ایک مطلب ہے، یہ سائیکل آف لائف ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف. یہ زندگی کے سائیکل کا حصہ ہے. مصیبتیں آنا اور کبھی کبھی خوشیاں آنا یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن یہ ایک انتہائی کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ ذرا سی مصیبت پہ انسان جو ہے پلٹ جائے. وہ کہ یہ دین میں ہی کچھ نہ گڑبڑ ہے، میرے عقیدے میں ہی شاید کچھ گڑبڑ ہے، یہ دین ٹھیک نہیں، نعوذ باللہ. تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. تو ایسے نہیں کرنا. جو انسان کچھ نہ کچھ، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کا مطلب نہیں سمجھیں گے نا، آپ اپنی زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے. انسان کے پورے سائیکل میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ پہلی تو ہے نا الف لام میم. دوسری میں کیا ہے کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ تو آزمائش تو شرط ہے ایمان کی، وہ تو ساتھ ساتھ رہنی ہی ہے. آپ کی بلیسنگز بھی آزمائش ہوتی ہیں، اور آپ کو جو مشکلات آتی ہیں وہ بھی آزمائش ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے، ہمارے پاس یہ ہوتا تو یہ کرتے. یہ صرف ہم لوگ نہیں کہتے، تابعین جو تھے نا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کہتے تھے کہ
آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے رسول اللہ کا ساتھ دیکھا۔ تو صحابہ انہیں پتہ ہے کیا جواب دیتے تھے؟ کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ اسلام کے ابتدا کے دن کتنے مشکل تھے۔ انسان کو پتہ ہے کہ اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ مشرکوں میں سے نہ ہوتا، کیا پتہ مشرک ہی ہوتا، وہ رسول اللہ پہ ایمان ہی نہ لا پاتا۔ اور ہم اگر دجال کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو اس میں بھی کوئی سلامتی ہے کہ دجال کے سامنے کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس ہم اس کو فالو نہیں کریں گے اور ہم اپنے ایمان پہ رہیں گے؟ تو یہ سارا کچھ ہمارا پیدا ہونا، ہماری کچھ چیزوں کو ملنا، ہمارا کچھ چیزوں کا چلے جانا، یہ سب پارٹ آف لائف ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یہ مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے لوگوں کا ورڈ یوز کیا گیا، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں، کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے ہی محفوظ ہے، لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے تقدیریں، اور وہ ہمیں ملنا ہے اور وہ ہم سے جانا ہے۔ اب انسان کے اچھا پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسے ہی جانا ہے اور ایسے ہی ملنا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ ابھی رمضان ہے تو لیلۃ القدر آپ ڈھونڈیے اور اس میں ہر دعا قبول ہوگی۔ صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے، آپ کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو رزق تھا وہ مزید کشادہ ہوا نا، تھوڑا سا بڑھ گیا، حالانکہ رزق بھی آپ کی تقدیر سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہوں، جس کا چاہے کشادہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن انسان پہ بھی چھوڑا گیا ہے بہت کچھ، انسان پہ بہت کچھ چھوڑا گیا ہے۔ یہ تہجد میں یہ رات کا جب تہائی حصہ گزر جاتا ہے، تہائی حصے میں رات کے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، کیا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آسمانی دنیا پہ جھانکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے ہدایت کا سوال کرے میں اسے ہدایت دوں۔ تو وقت ہماری زندگی کا بھی، ہم ارذل العمر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے وقت ہے نا، کس وقت تک دماغ نے کام کرنا ہے، کس وقت تک دل نے کام کرنا ہے، موت نے کب واقع ہونا ہے، دنیا میں کب آنا ہے، وقت اور فیصلہ اللہ کا ہے۔ لیکن دعا اور عمل ہمارا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ہی ہاتھ میں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی۔ ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں کیونکہ اس سے ملتی جلتی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں، لیکن ہر ایک میں نا کوئی نیا سبق، نیا لیسن ضرور ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ فائدے کے وقت دین میں شامل ہو جانا، اور جہاں تھوڑا سا نقصان ہے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، اگر پردہ کر لیا تو فیشن کیسے کروں گی؟ یہ سب کچھ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔